بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا زمانہ فتنوں سے لبریز تھا۔ ہر طرف ظلم و ناانصافی کی حکومت تھی۔ بندگان خدا کے حقوق پامال ہو رہے تھے اور حکمرانوں کو اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس جابر شخص نے انسانی حدود سے نکل کر صفاقی کے وہ مظاہرے کیے تھے کہ ان کے آگے درندوں کی خون آشامی بھی ہیج تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور گمراہی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، اگر دوسرے تمام پیغمبروں کی امتیں مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلے پر لائیں تو خدا کی قسم ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ حجاج بن یوسف کے علاوہ بھی کچھ لوگ اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین پر تباہ کاریاں پھیلا رہے تھے۔ یہ ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں تھیں جو تہذیب آدم کو اژدہے کی مانند جکڑے ہوئے تھیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلہ ستمگر کے بارے میں کہا تھا، ولید شام میں، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں، قرہ مصر میں، واللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔ یہ مملکت اسلامیہ کی خوش نصیبی تھی کہ تمام جفا پیشہ حکمران یکے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حجاج بن یوسف 59 ہجری میں مر گیا اور 29 ہجری میں فرشتہ اجل نے ولید کی سانس غصب کر لی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت تک پہنچا۔ وہ ایک لائق فرما رواں تھا۔ اسلامی دنیا پر سلیمان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مشیر سلطنت بنایا اور مرتے وقت تحریری وصیت کی کہ میرے بعد عمر ابن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داریاں سونپی جائیں۔ سلیمان نے 99 ہجری میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور حکومت کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ نظام عدل و انصاف قائم کرنے کے علاوہ اور آپ نے مذہبی علوم کو اس قدر ترقی دی کہ ہر طرف علم و حکمت کے چرچے عام ہو گئے۔ حالات کے اس پس منظر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ولید اور حجاج کے دور میں تحسیساً علم کے راستے مسدود ہو کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فطرت کے تقاضوں کی تکمیل نہ کر سکے۔ مجبوراً آپ کو خاندانی پیشے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ پیدائشی ذہانت اس میدان میں بھی نمایاں رہی اور آپ نے بہت جلد اپنی موروثی تجارت کو وسعت دے کر نئی بنیادوں پر استوار کیا۔ لیکن جیسے ہی سلیمان کے عہد خلافت میں گھر گھر درس و تدریس کا شعرہ ہوا، آپ کے دل میں بھی تعلیم کو مکمل کرنے کی تحریک پیدا ہوئی۔ اسی زمانے میں اتفاق سے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آتش شوق کو بھڑکا دیا۔ آپ ایک دن بازار جا رہے تھے کہ کوفے کے مشہور بزرگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مکان راستے میں پڑتا تھا۔ آپ جب امام کے سامنے گزرے تو انہوں نے ایک طالب علم سمجھ کر اپنے قریب بلا لیا اور محبت آمیز لہجے میں پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوداگر کا نام لیتے ہوئے اپنا کاروباری مقصد بیان کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سوال کیا، میرا مطلب یہ تھا کہ تم پڑھتے کس سے ہو؟ کسی سے بھی نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بظاہر سادگی سے جواب دیا تھا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں سے الفاظ میں چھپا ہوا درد پوشیدہ نہ رہ سکا۔ تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے اندر بڑی صلاحیتیں نظر آتی ہیں، جاؤ ان صلاحیتوں کو تلاش کرو
اور قدرت کی بخشی ہوئی لازوال نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ کہہ کے امام شبیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے بھر اس مرد بزرگ کے الفاظ پر غور کرتے رہے۔ ایک عجیب قرب تھا، عجیب ذہنی خلش تھی جس نے کئی راتوں تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سونے نہیں دیا۔ بالآخر آپ نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا جس نے نہ صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی حیثیت کو بدل ڈالا بلکہ تاریخ اسلام پر بھی گہرے نقوش ثبت کیے۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر سا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔